عبد ہے یا حر ہے، آزاد ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میرا مالک تو یہ جو آزاد ہے۔ تو اس نے فرمایا کہ اگر وہ عبد ہوتا تو یقیناً اپنے مولا سے ڈرتا۔ یہ جملہ سنا بشر نے تو اتنی تاثیر ہوئی، اتنا اثر ہوا کہ ننگے پاؤں دوڑا امام کو تلاش کرنے کے لیے، بزم لہو و لعب کو چھوڑ کے۔ ننگے پاؤں جانے والے کو عربی میں کہتے ہیں حافی، اس لیے تاریخ میں بشر الحافی کے نام سے مشہور ہے۔ بعض روایتیں بھی نقل روات میں سے بھی ہیں، راویان حدیث میں سے بھی ہیں بشر حافی، بشر الحافی یعنی ننگے پاؤں چلنے والا، کیونکہ ننگے پاؤں دوڑے امام کے پیچھے اور امام کی خدمت میں پہنچے، تھوڑی دیر ہی گئے تو امام کو پا لیا اور امام کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ مولا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ یہ کتنی بڑی سعادت ہے انسان کی کہ وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کی توفیق دریافت کرے خدا سے۔ سعادت مندی ہے، خوشا بحال ان لوگوں کے، قابل تحسین و تبریک، قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ کہ جو گناہ کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب ہے، اللہ کو محبت ہے توبہ کرنے والے سے۔ تو سعادت مندی کی بات ہے کہ انسان کو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کے لیے بھی توفیق چاہیے، انسان اتنا نہ آگے بڑھ جائے کہ گناہ کی توفیق بھی سلب ہو جائے خدا سے۔ تو بشر حافی نے توبہ کی، تو انسان میں محبت قائم رہنی چاہیے، اور یہ محبت کہ آپ بلند درجوں کی طرف توجہ دیں۔ تو اب ابو ذر غفاری کا کیا درجہ ہے کہ جب آخری وقت آیا تو ان کی بیٹی کی روایت ہے، ربضہ میں بیٹی روایت کرتی ہیں آخری وقت ہے تو صحرا کے کچھ لوگ ابو ذر کے سرہانے پہنچے، ان کے پاس آتے ہیں کہ آپ کو کیا شکایت ہے؟ خیر انسان مر رہا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، لوگ یہی باتیں پوچھتے ہیں۔ فرمایا اپنے گناہوں سے گلہ ہے، یعنی کسی اور چیز کی شکایت نہیں، بس اپنے گناہوں کا گلہ ہے۔ فرمایا کہ آپ کوئی چیز چاہتے ہیں، کچھ ہم بندوبست کو کسی چیز کی طلب ہے؟ فرمایا رحمت پروردگار کی طلب ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس یہ معرفت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس قسم کی معرفت کی دولت رکھتے ہیں؟ جیسے میں نے آپ کی خدمت میں حدیث پیغمبر پڑھی کہ والمعرفت رأس مالی، کل سرمایہ، پیغمبر کی زندگی کا کل سرمایہ ان کی معرفت ہے۔ جناب عیسیٰ کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کے ہاتھ پیر فلج، مفلوج، ہلا نہیں سکتا، جزام برس، گوشت جھڑ چکا بدن کا، ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، اٹھ نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اور اس کی زبان پہ یہ ذکر تھا الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا بہ کثیرا من الناس، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے مجھے بچا کے رکھا ان چیزوں سے کہ جس سے بے تحاشا لوگوں کو جس چیز میں مبتلا کیا اس سے مجھے بچا کے رکھا۔ جناب عیسیٰ گزر رہے تھے، آپ نے کہا یا ھذا ای شیء من البلاء اراہ مصروفا عنک، کون سی ایسی بلا ہے جو میں نہیں دیکھ رہا؟ ہر بلا تو تم پہ آئی ہوئی ہے بالفاظ دیگر۔ تو فرمایا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے وہ اپنی معرفت عطا کی کہ جو بہت سارے لوگوں کو عطا نہیں کی۔ یہ انسان کے لیے فخر کی بات اگر اس کے پاس دین فہمی و معرفت ہو، معارف قرآن و اہل بیت کی۔ یہ نہیں کہ ہم اپ سائڈ ڈاؤن سمجھ رہے ہیں اہل بیت کے سکھائے ہوئے کانسیپٹس اور نظریات کو، نہیں مولانا ہم تو تقیہ کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ تقیہ ہے کہ آپ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہیں اور دشمن کا ایجنڈا کامیاب ہوتا رہے۔ یہ معرفت حاصل کی آپ نے اسلام کی، 80 سال کے ہو گئے، ابھی آپ کو تقیہ کا معنی نہیں پتہ چلا۔ سارے کے سارے ائمہ نے تقیہ کیا، امام صادق علیہ السلام فرمایا تقیۃ دینی و دین و آبائی، تقیہ میرا دین ہے، میرے آبا و اجداد کا دین ہے۔ معلوم ہوا سارے ائمہ نے تقیہ کیا، اسی لیے انہوں نے اپنی جان نہیں بچائی، دین کو بچایا۔ جیسے شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے تقیہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ تقیہ حفظ مکتب است، تقیہ دین بچانے کا نام ہے، جان بچانے کا نام نہیں ہے۔
آپ لوگ مومنین سے بات کریں، کتنے سارے آپ کے سامنے یہ جواب دیں گے جی ہم تو تقیہ کر رہے ہیں، یعنی کیا مطلب ہم اپنی جان بچا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ سمجھا ہے آپ نے اہل بیت کی سکھائے ہوئے نظریے کو، یہ ہے معرفت کا حال۔ امام حسین علیہ السلام نے تقیہ کیا، 11 اماموں نے سب نے شہادت پیش کی، ما منا، حدیث کہہ رہی ہے ما منا الا مقتول او مسموم، کوئی ہم میں سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کو یا قتل کیا گیا یعنی تلوار کے ذریعے سے مارا گیا، او مسموم یا زہر کے ذریعے سے شہید کیا گیا، سارے کے سارے اہل بیت شہید ہیں۔ یعنی کسی نے اپنی جان نہیں بچائی، دین کو بچایا، سب نے تقیہ کیا۔ یہاں دین متاثر ہو رہا ہے، ہم جان بچا کے بیٹھے ہوئے اور کہہ رہے ہیں ہم تو تقیہ کر رہے ہیں۔ بلد فرمایا آپ نے، یہ حال ہے دین کی معرفت کا، بالغ نظری نہیں ہے۔ اسی لیے میں بار بار اپنی مجلسوں میں یہ بات کہتا ہوں، بعض لوگ 70 سال کے ہو جاتے ہیں مگر ان کے پاس ابھی تک دین فہمی اور بلوغ اور رشد عقلی اور رشد روحانی نہیں آیا، ذہنی طور پہ روحانی طور پہ ابھی تک بچے ہیں۔ بعض لوگ ہیں جو 15 سال کے ہیں، دیکھ لیجئے لبنان میں جا کے، بعض لوگ آپ کو ایران کے اندر بھی ایسے مل جائیں گے جو کہ جوان ہیں۔ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے بعض جوانوں نے وہ سفر کے جو عرفہ سالوں میں طے کرتے ہیں وہ ایک رات میں طے کیا۔ ایسے بھی جوان پائے جاتے ہیں جو سالوں کا سفر، وہ خود استاد العرفہ ہیں، سالوں کا علم عرفان کا تزکیہ نفس والا سفر ایک رات میں طے کرنے والے بھی موجود ہیں۔ یہ ہے انسان کی بالغ نظری اور رشد اور روحانی ارتقاء۔ تو بڑا وہ نہیں ہوتا جس کا سن و سال زیادہ، بزرگی از علم است نہ بسن و سال، بزرگی جو ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہوتی ہے، سن و سال کے بڑے ہونے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی محبت کا درجہ جب زیادہ ہوتا ہے رسول و اہل بیت اور خدا کی نسبت، تو آپ اس کی معرفت کی بات دیکھیں، جس طریقے سے ابو ذر جواب دے رہے ہیں۔ ابو ذر نے کیا فرمایا کہ جب وہ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کو طلب ہے کسی چیز کی، تو فرماتے ہیں کہ رحمت پروردگار کی طلب ہے۔ فرمایا کہ طبیب کا بندوبست کریں آپ کے لیے، ڈاکٹر کو بلائیں۔ فرمایا کہ طبیب رب العالمین ہے، جس کی طرف سے ساری علاج معالجہ اور ساری بیماریاں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں۔ طبیب نے مجھے بیمار کیا ہے، یہ اللہ ہی کی طرف سے یہ بلا نازل ہوئی ہے، یہ امتحان نازل ہوا ہے۔ یہ ہے معرفت کا درجہ۔ اور جب ملک الموت کو آتے دیکھا تو فرمایا مرحبا، اپنے دوست کو کا استقبال کر رہے ہیں، وہ دوست کی جس کا میں ساری زندگی منتظر تھا اور صحیح وقت پہ آیا۔ بعض لوگ یہ بھی جملہ کہہ رہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ابا کا مولانا بہت ہی بے وقت انتقال ہو گیا، تو بڑے جوان تھے، ابھی تو کوئی عمر ہی تھی، 52 سال کے تھے۔ بے وقت یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی حکمت کے مطابق جو یہ کام انجام پا رہا ہے یہ غلط انجام پایا ہے، اس وقت نہیں ہونا چاہیے تھا اور 20 سال کے بعد ہونا حکمت کے مطابق تھا۔ یہ کیا بات ہوئی، بے وقت ہو گیا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن سے انسان کی معرفت پتہ چلتی ہے کہ ابھی دین فہمی کتنی ہے۔ ایک صاحب علم کو بہشت کے دروازے پر پہنچنے پر 1 سال تک روک کے رکھا گیا، ایک استاد بتا رہے تھے، کیونکہ انہوں نے یہ جملہ کہا تھا کہ آج موسم بڑا اچھا ہے۔ یعنی کیا مطلب آج موسم اچھا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو موسم ہے یہ غلط ہے، برا ہے؟ یہ آپ کی معرفت، اللہ کی طرف سے ہر موسم اچھا ہے، پتہ بھی اس کی حکمت کے بغیر نہیں ہلتا، ہوا بھی چل رہی ہے، طوفان بھی آ رہا ہے تو اس کی مصلحت ہے، حکمت مطلقہ ہے، ہم نہیں سمجھ پا رہے، یہ ہمارا جہل ہے۔ جہل کا اعتراف کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ایسا کمنٹ پاس کریں کہ یہ کام آج اچھا ہو رہا ہے یا آج اچھا نہیں ہو رہا۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ ابو ذر غفاری نے استقبال کر رہے ہیں ملک الموت کا استقبال کر رہے ہیں، اور فرمایا کہ وہ شخص کبھی فلاح اور نجات نہیں پا سکتا جو تمہیں دیکھ کر پریشان ہو۔ بالفاظ دیے گئے معلوم ہوا کہ انسان کو، ایک مومن کو جو کہ محبت رسول اہل بیت رکھتا ہے، اس کو استقبال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہر دم موت لقاء اللہ ہے، اللہ سے ملاقات کا نام ہے،
موت لقائے امیر المومنین و امام المتقین علی بن ابی طالب ہے۔